اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ یہ گفتگو ہے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے سلسلے میں، جس کی ہیڈنگ ہے کہ کیا ہم سنجیدہ ہوں گے۔ یہ دوسرا پارٹ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ گفتگو بہت زیادہ اہم ہے اور ہمارے سماج میں یہ بہت ہی زبردست طریقے کی پھیلی ہوئی بیماری ہے۔ لہٰذا اس بیماری کے علاج کے لیے اسے قسط وار طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ گناہ تمام لوگوں کے لیے روشن اور واضح ہو سکے، کیونکہ یہ تو تمام افراد جانتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی گناہ ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ عظیم ہے، اور ایسا عظیم گناہ ہے کہ جس کے ذریعے بڑی بڑی نیکیاں بھی بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ چاہے جتنی بڑی نیکی انسان کر لے، چاہے جتنی بڑی نیکی ہو، لیکن اگر وہ اپنے والدین کا انسان نافرمان ہے تو خداوند عالم اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، اسی چیز کی وضاحت کے لیے میں آپ کو جناب موسیٰ کے ایک شہید دوست کے انجام کے سلسلے میں جو روایت پیش کی گئی ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ کتاب سایہ لطف الہ اور اس کے پیج نمبر 14 یعنی 14 صفحہ نمبر 14 سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ روایت بیان کس نے کی ہے؟ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول کریم سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایک شہید دوست کے انجام کے بارے میں پوچھا تو خدا نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، شہید، وہ بھی جہنم میں، وہ بھی کون شہید؟ جناب موسیٰ کا دوست، ایک تو نبی کا دوست، دوسرے شہید، اور تیسرے انجام کیا ہے اس کا؟ جہنم میں۔ تو حیرت کی بات تو ہے نا۔ پھر آگے جناب موسیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا، کیا تو نے شہید سے بہشت کا وعدہ نہیں فرمایا ہے؟ ندا آئی، خدا نے جواب دیا، کہا کہ ہاں، ہم نے شہید سے بہشت کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے والدین کو ہمیشہ ستایا کرتا تھا، اور میں والدین کے نافرمانوں کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ شہید ہونا یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی بزرگی ہے اور کتنی عظیم نیکی ہے، لیکن خداوند عالم نے اس نیکی کو بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ شخص اپنے والدین کو ستایا کرتا تھا۔ لہذا جناب موسیٰ کے صحابیوں میں ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، اللہ نے اسے کوئی ثواب عطا نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ جہنم قرار دیا۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے یا آپ سے یہ عمل صادر ہو تو پھر ہمیں اپنے انجام کے بارے میں ذرا سا غور کر لینا چاہیے۔ یہ خطرناک ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت ہلکے میں لیا ہے۔ دین اسلام نے اس کو معمولی گناہ تصور نہیں کیا۔ ایک روایت میں نے آپ کو سنا دی، ایک روایت بس اور سنا دیتا ہوں اس پارٹ میں۔ یہ دوسری روایت ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 45 سے 45۔ یہ روایت بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جو کہ جناب یوسف کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب جب اپنے فرزند جناب یوسف سے ملنے کے لیے مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حاکم وقت تھے، اس لیے آداب منصب ظاہری کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے باپ کی تعظیم کے لیے سواری سے نہیں اترے۔ فوراً جبریل امین نازل ہوئے، حضرت یوسف سے فرمایا اپنے ہاتھ کھولیے۔ اب جو ہاتھ کھولا تو ایک نور ہتھیلی سے نکل کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ جب یوسف کو حیرت ہوئی، پوچھا جبریل میرے کف دست سے خارج ہونے والا یہ نور کیسا ہے؟ کف دست کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی، کف مانے ہتھیلی۔ کہا یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی سے کیسا نور نکل کے آسمان کی طرف چلا گیا؟ فرمایا جبریل نے کہ یہ نور نبوت تھا۔ کیا تھا؟ یہ نور نبوت تھا جو اللہ نے آپ سے سلب کر لیا ہے، یعنی آپ سے لے لیا، اس لیے کہ آپ نے ضعیف باپ کے احترام و تعظیم کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اب آپ کے صلب سے کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ سنیں اس روایت کو اصول کافی کے حوالے سے اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ جناب یوسف جیسا نبی باپ کے احترام میں وہ اپنے گھوڑے سے اترنے میں انہوں نے تاخیر کی۔ ظاہر ہے کہ نبی ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، ترک اولا تو ہو سکتا ہے مگر گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ترک اولا کی بنا پر بھی خداوند عالم نے اپنے نبی کو بھی سزا دی۔ سزا کیا دی؟ نور نبوت کو سلب کر لیا اور کہا کہ اب جناب یوسف کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں گناہ تو گناہ، اگر ترک اولا بھی ہو رہا ہے، یعنی ترک اولا اسے کہتے ہیں کہ جو مکروہ سے بھی کم درجہ ہوتا ہے اس کا، اسے ترک اولا کہتے ہیں۔ یعنی نافرمانی والدین کے حوالے سے اگر مکروہ سے کم درجے کا فعل بھی ہم سے صادر ہو رہا ہے تو نبی بھی اگر ہے تو اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو پھر ہم اور آپ جیسے افراد والدین کی نافرمانی اور ان کا احترام نہ کر کے خداوند عالم کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ دو مثالیں جو روایات کی روشنی میں دی گئی ہیں، یہ دونوں مثالیں بہت عظیم ہیں۔ پہلی جناب موسیٰ کے شہید دوست کے سلسلے میں اور دوسری جناب یوسف کے حوالے سے۔ یہ بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اگر ان مثالوں کو ہم اپنی نظر کے سامنے رکھیں تو یقیناً ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ والدین کی نافرمانی اور ان کا احترام نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یقیناً یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے، سزا دیتا ہے اور بڑے بڑے نیک اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس میٹر میں سنجیدہ ہونا چاہیے، وہ بھی بہت زیادہ۔ لہٰذا غفلت سے کام نہ لیں، بے توجہی کا شکار نہ ہوں، متوجہ رہیں۔ آداب، احترام، لحاظ، پاس، خیال، یہ سب کے سب والدین کے سلسلے میں ہونا چاہیے، ورنہ جب بڑے بڑے نہ بچ سکے تو ہم اور آپ کیا بچیں گے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔